پرندوں کو کھانا کھلانے سے کیا ملتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو عورتیں گھر میں پرندوں کو کھانا نہیں ڈالتی تو وہ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور تمام مخلوقات میں اس کو برتری اور فضیلت سے نوازا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو بیک وقت قسمیں کھا کر فرمایا تاکہ حضرت انسان کو اپنی بلندی اور برتری کا احساس ہو اور ساتھ ہی اپنے مقام و منصب کا ادراک بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تین میں فرمایا، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم اور اس مبارک و پاکیزہ شہر یعنی شہر مکہ کی قسم، ہم نے سچ مچ انسان کو سب سے بہترین سانچے میں ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف بہترین سانچے میں ڈال کر خوبصورتی نہیں بنایا بلکہ انسان کو اس کائنات کا تاجدار بنایا اور ہر چیز کو اس کے لیے مسخر بنا کر اس کی خدمت میں مصروف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عقل و دانش، فہم، فراست اور شعور و ادراک کی وہ بلندی دی کہ اس نے سمندر کی گہرائیوں اور فضا کی بلندیوں کو فتح کر لیا، لیکن انسان کو جس قدر عظیم اور طاقتور بنایا وہیں اس کو قدم قدم پر محتاج اور ضرورت مند بھی بنایا۔ اسے ہر کام میں ایک دوسرے کا محتاج اور دستے نگر بنایا۔ یہ سچ ہے کہ انسان کو ہر کام میں اپنے جیسے انسانوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ 2 روٹی، چند گز کپڑے اور سر چھپانے کی جگہ جو اسے میسر آتی ہے، اس میں نہ جانے کتنے ہی لوگوں کی جدوجہد اور قد و کاوش شامل ہوتی ہے۔ اس لیے دنیا کے تمام مذاہب میں خدمت خلق کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ اسلام میں خدمت خلق کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور کسی انسان کی مدد کو ایک درجہ میں رکھا گیا ہے۔ محترم ناظرین، ہم میں سے اکثر لوگ یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کو اپنی زندگی میں وہ کامیابی نہیں ملتی جس کے وہ اہل ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ جتنی انسان طاقت رکھتا ہے، علم رکھتا ہے اور جتنا وہ خود کو اہل سمجھتا ہے، اس کو اتنی کامیابی کیوں نہیں مل پاتی ہے؟ اس کی وجہ آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے اور اس کا حل کیسے ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی، میں روز کام پر جاتا ہوں لیکن مجھے اس طرح سے کامیابی نہیں ملتی جس کا میں اہل ہوں اور نہ ہی دن بھر سکون ملتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم ہر دن اور ہر کام کا آغاز کسی اللہ کی مخلوق کو کچھ کھلا کر کر لیا کرو، دیکھنا تمہارے کام میں کامیابی اور تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اس نے کہا، یا علی، میرے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں روز کسی نہ کسی کو کچھ کھلاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کہا، کیا تمہارے گھر میں ایک اناج کا دانہ تک نہیں ہوتا؟ اس نے کہا، ہاں یا علی، میں دن میں 2 یا 3 مرتبہ کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا اس کھانے میں سے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں نکال سکتے؟ اس نے کہا، یا علی، ایک اناج کے دانے کی کیا اوقات ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ضروری نہیں کہ اپنی وسعت سے زیادہ دو، لیکن جو بھی دو خلوص سے دو۔ اگر تم صرف ایک اناج کا دانہ اپنے دن کی غذا میں سے نکال کر اللہ کی مخلوق کو کھلاؤ، کسی پرندے کو کھلاؤ، کسی چیونٹی کو کھلاؤ، تو اس غیر مخلوق کی دعا سے تمہارے آنے والے کام بننا شروع ہو جائیں گے اور تمہارے رزق میں برکت آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اللہ اپنی ہر مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ تم اس کی مخلوق کو اپنے حصے میں سے رزق کھلاؤ گے تو وہ اپنی رحمت سے تمہیں مالا مال فرما دے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان جو شکایت کرتا ہے کہ میں جس کام کا اہل ہوں، جس کامیابی کا اہل ہوں، وہ مجھے نہیں ملتی ہے،
تو اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کی مدد کیجیے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑے پیمانے پر کام کریں، حتیٰ کہ ایک پرندوں کو کھانا کھلا کر اس کو دانہ ڈال دو، اس سے بھی اللہ راضی ہو سکتا ہے۔ اور آپ جس کام کے اہل ہیں، جس کامیابی کے اہل ہیں، اللہ آپ کو ضرور عطا کر دے گا۔ یہ سچ ہے کہ انسان کو ہر کام میں اپنے جیسے انسانوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ دو روٹی، چند گز کپڑے اور سر چھپانے کی جگہ جو اس سے میسر آتی ہے، اس میں نہ جانے کتنے ہی لوگوں کی جدوجہد اور کوشش شامل ہوتی ہے۔ اس لیے دنیا کے تمام مذاہب میں خدمت خلق کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ اسلام میں خدمت خلق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کی بندگی اور کسی انسان کی مدد کو ایک درجہ میں رکھا گیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ پائے تو ایک روزے کا فدیہ، ایک مسکین کو کھانا کھلانا مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طرح روزے کا کفارہ، ظہار کا کفارہ اور ایلی اور قسم کے کفارے میں بھی مسکین کو کھانا کھلانے کی شکلیں رکھی گئی ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ پورے اسلام کا خلاصہ صرف ایک مختصر سے جملے میں بیان کر دیا جائے تو وہ یہ ہوگا کہ پورے اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ اور پسندیدہ دین ہے۔ اس دین میں سب سے زیادہ کامیاب انسان اسے کہا گیا ہے جو اپنی دینداری کے ساتھ لوگوں کے لیے زیادہ مفید اور کارآمد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اس کے عیال کے لیے سب سے زیادہ نافع ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ انسانی خدمت کا اسلام میں کیا مقام ہے؟ نماز کتنی اہم عبادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ حج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح اسلام پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اسی طرح حج بھی پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ حاجی حج سے لوٹنے کے بعد اگر اس کا حج مقبول ہو جاتا ہے تو اس بچے کی طرح معصوم ہو جاتا ہے جس کو ابھی اس کی ماں نے جینا ہو۔ روزے کے بارے میں فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ لیکن جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ سب سے بہتر انسان کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی، روزہ دار، حاجی اور ہمیشہ تسبیح و اذکار کرنے والے کا نام نہیں لیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدمت خلق کو ترجیح حیثیت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا بہترین عمل کھانا کھلانا اور اسلام کو رواج دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو آسودہ ہو کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ غرض یہ کہ لوگوں کی نفع رسانی اور خدمت خلق تمام مذاہب میں محمود و پسندیدہ عمل ہے، لیکن اسلام نے اس پر سب سے زیادہ زور دیا ہے اور اس کے رہنما اصول بھی بیان فرما دیے ہیں، خاص تاکید و ترغیب بھی دی ہے۔ ہر خاص و عام کی زبان پر بھی یہ جملہ رہتا ہے کہ خدمت سے خدا ملتا ہے۔ حیوانات اور پرندوں کو کھلانے پلانے میں اللہ کے ہاں اجر و ثواب ملتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی جا رہا تھا، اس دوران اسے سخت پیاس لگ گئی، چنانچہ وہ کنویں میں اترا اور اس سے پانی پیا۔ کنویں سے باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک کتا ہانپ رہا ہے اور شدت پیاس سے کیچڑ کو چاٹ رہا ہے۔ اس شخص نے دل میں کہا، اس کتے کو بھی ویسی حالت پہنچی ہے جیسی مجھے لاحق ہوئی۔ چنانچہ اس نے کنویں سے اتر کر اپنا موزہ پانی سے بھرا، پھر اس موزے کو اپنے منہ میں پکڑا اور اوپر چڑھا، کیونکہ کنویں میں چڑھنے کے لیے سیڑھیاں نہیں تھیں،
اور دونوں ہاتھ اور پاؤں کنویں سے باہر آنے کے لیے استعمال کرنے پڑے، اور کتے کے لیے پانی بھرا موزہ منہ میں مضبوطی سے تھامے رکھا اور کتے کو سیراب کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی قدر فرمائی اور اسے بخش دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمارے لیے ان جانوروں میں بھی اجر و ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر طر ذی روح جگر والی مخلوق کو کھلانے پلانے میں اجر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم ان حیوانات کو کھلاتے پلاتے ہیں، کیا ہمیں اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر تازہ اور زندہ جگر رکھنے والے کو کھلانے پلانے میں اجر ملتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا اور اس کی خوراک کا بندوبست نہ کیا حتیٰ کہ وہ مر گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس جرم کی پاداش میں جہنم میں داخل کر دیا۔ جس طرح انسانوں کے ساتھ نیکی کرنے کا اجر و ثواب ہے، اسی طرح جانوروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا بھی صلہ ملتا ہے۔ الغرض انسان ہوں یا چرند پرند یا درندے یا چوپائے یا حشرات الارض، جس انسان کی محنت سے انہیں روزی ملتی ہے وہ اس کے لیے باعث اجر ہے۔ لہذا پرندوں کو پانی اور باجرہ ڈالنا بھی صدقہ ہے، البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس کے لیے مسجد کے صحن یا عام گزرگاہ سے ہٹ کر جگہ کا انتخاب کیا جائے۔